بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، الحاد کی فکری عمارت ایک ایسے کمزور عقیدے پر کھڑی ہے کہ جو اتنا مزاحیہ خیز اور بے دلیل ہے جس کو وہ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکے اور نہ وہ کر سکیں گے، اور وہ دعویٰ ہے کہ خدا کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ناظرین کرام، وجود خدا پر بے شمار دلائل ہیں۔ بفرض محال اگر یہ تصور کر بھی لیا جائے کہ وجود خدا پر کوئی نقلی دلیل نہیں ہے، تو جو انسانی فطرت ہے، انسانی جسم ہے، یہ خود اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ایک ایسی ہستی کا وجود ہونا ضروری ہے کہ جو اس پورے جسمانی نظام کو چلا رہا ہے، جو ہیومن برین جیسے کمپلیکس سسٹم کو کنٹرول کیے ہوئے ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات ہے کہ جو پوری یونیورس کو اگر دیکھا جائے، جو یونیورس ہے، اس کے عجائبات ہیں، اس کا منظم نظام ہے، وہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ ایک ایسی ہستی کا وجود ضرور ہے جو یہ پورا نظام چلا رہی ہے، اور وہ ہستی ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، ملحدین کے اس اعتراض پر وجود خدا پر کئی کتابیں لکھی گئی ہیں جس میں بہت سے کاسمولوجیکل، سائنٹیفک، فلسفیکل آرگومنٹس دیے گئے ہیں۔ یہ بات واضح رہے کہ سائنسی دلائل سے کیا مراد ہے۔ یاد رکھیں کہ سائنس سے وجود خدا کی دلیل مانگنا یہ غیر فطری بات ہے، کیونکہ یہ سائنس کا سکوپ نہیں ہے، سائنس کی ڈومین نہیں ہے۔ سائنس جو ہے یہ تجربات کی بنا پر بات کرتی ہے، لاجیکل پر بات کرتی ہے، جبکہ نظریہ خدا جو ہے اس کا تعلق عقیدے سے ہے، ایمان بالغیب سے ہے، سائنس کی لیبارٹری کے کسی تجربے سے نہیں ہے۔ تو سائنسی دلیل دینے کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ اس دلیل سے ڈائریکٹلی خدا کی ذات کو ثابت کیا جاتا ہے، بلکہ یہ دلیل ایک الزامی جواب ہوتا ہے کہ اگر سائنس اس چیز کو مانتی ہے تو پھر سائنس کا یہ رول یہاں پر فیل کیوں ہو رہا ہے، فلاں جگہ پر فیل کیوں ہو جاتا ہے، اور اس کا جواب سائنس پہ کیوں نہیں دے پا رہی۔ تو اس طریقے سے الزامی جواب دے کر سائنس کو اس بارے میں خاموش کرایا جاتا ہے، اور اس بات کو تسلیم کروایا جاتا ہے کہ خدا کی ذات کا تعلق عقیدے سے اور ایمان بالغیب سے ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں کائنات کے ذرے ذرے سے ملتا ہے۔ ہم امر بالمعروف کی نیت سے بہت پیچیدہ بحث، فلسفیکل آرگومنٹ سے بچتے ہوئے بہت ہی سادہ اور آسان زبان میں آپ کو وجود خدا کے حوالے سے چند دلائل پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں ابھرنے والی جو سوالات ہیں یا جو شکوک و شبہات ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ مزید اس حوالے سے مشکل بحث یا فلسفیکل آرگومنٹ پڑھنے کے لیے آپ کو اس موضوع پر لکھی گئی مختلف کتب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ ناظرین کرام، پہلی دلیل ہے انسانی فطرت۔ ہر دور میں جب سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور آج تک ہر انسان کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کا قائل رہا ہے۔ ایک دو ادیان کے علاوہ ہر دین میں ایک ایسی اعلیٰ ہستی کے وجود کو مانا جاتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں کسی کے بس میں ہوں اور وہ کسی کے بس میں نہیں ہے، وہ ایک سپریم پاور ہے۔ چاہے اس کو پکارنے کے لیے کوئی بھی نام دیا جائے، جیسے مسلمان اس ذات کو اللہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کوئی رام، بھگوان یا کوئی بھی نام اس کو دے دیا جاتا ہے۔ غرض یہ کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، یہ انسان کی فطرت میں چیز شامل ہے کہ وہ لاشعوری طور پر بھی ایسی ذات کا قائل ہوتا ہے جس کو وہ سپریم پاور سمجھتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اس ذات کا کنٹرول ہر شے پر موجود ہے۔ تو معلوم ہوا کہ خدا کو ماننا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے، یہ اس کا فطری تقاضا ہے۔ دوسری دلیل ناظرین کرام کیا ہے؟ انسان کی بے بسی۔ اگر انسان اپنی بے بسی پر غور کرے، اور وہ غور کرے کہ وہ کتنا بے بس ہے، تو انسان کو یہ واضح ہو جائے گا کہ انسان کے اختیار میں سب کچھ نہیں ہے۔ تو یہ بے بسی ہی اللہ کے وجود کی ایک دلیل ہے۔ یہ بے بسی انسان کو اس بات کو ماننے پر مجبور کرتی ہے کہ کوئی ایسی غیبی طاقت موجود ہے جو کبھی انسان کو بغیر محنت کے کچھ عطا کر دیتی ہے، جس کو ہم لک یا اتفاق کا نام دیتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی ہم وہ کامیابی، وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس بے بسی سے پتہ لگا کہ ہمارا ہر چیز پہ کنٹرول نہیں ہے، ایک ایسی سپریم پاور موجود ہے کہ جو ہمارے ارادوں کو توڑتی ہے، اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے خلاف کوئی نتیجہ واقع ہوتا ہے۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ایسی ذات موجود ہے جس کے پاس تمام اختیارات ہے، وہ ہر شے پر قادر ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چل سکتا، اور مسلمان اسی ذات کو اللہ کہتے ہیں۔ پھر وہی بے بس انسان اپنی مجبوری اور اپنی بے بسی میں اسی ذات کو پکارتا ہے، اسی ذات سے فریاد کرتا ہے، اور اسی طرح کا دعویٰ قرآن مجید میں بھی بیان ہوا۔ سورۃ نمل آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کون ہے جو بے بس و مجبور کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارے، اور کون ہے جو مشکل کو حل کرتا ہے، اور کون تمہیں مرنے والے کی نیابت سونپتا ہے؟ کیا اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم سوچتے ہو۔ تو یہاں واضح طور پر بیان کیا گیا کہ انسان جب بے بسی اور اپنی مجبوری کی کیفیت میں جس کو پکارتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ ناظرین کرام، تیسری دلیل کیا ہے؟ تیسری دلیل ہے انسانی وجود۔ ناظرین کرام، انسانی وجود کے دو حصے، ایک اس کی باڈی کا ایکسٹرنل پارٹ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، اور ایک اس کی باڈی کا انٹرنل پارٹ ہے جو ہمیں بظاہر نظر نہیں آتا۔ تو ناظرین کرام، اگر آپ انسانی وجود پر غور کریں، یہ ایک ایسا شاہکار ہے کہ جس کی مثال ہمیں کسی اور تخلیق میں نظر نہیں آتی۔
اگر آپ اس کی بظاہر صورت دیکھیں تو اس طرح کی خوبصورتی، اس طرح کی بناوٹ، اس طرح کا اعتدال، بیلنس باڈی پارٹس میں کسی اور مخلوق میں نہیں ہے۔ اور اگر آپ اس کی انٹرنل باڈی کی بات کریں تو اس کی انٹرنل باڈی اتنی کمپلیکس ہے، پوری باڈی تو بڑی دور کی بات ہے، انسان کا جو دماغ ہے، ہیومن برین جس کو کہا جاتا ہے، اس کی ورکنگ اتنی کمپلیکس ہے کہ آج کے اتنے جدید دور میں، اتنی ترقی یافتہ دور میں، اتنی سائنسی ترقی کے باوجود بھی اس کی پوری ورکنگ کو سمجھا نہیں جا سکا۔ ناظرین کرام، یہ ایسا ذہین شاہکار ہے، ایک ایسی تخلیق ہے جس نے دنیا کے بظاہر پورے نقشے کو تبدیل کر دیا ہے، جس نے اپنی سہولیات کے لیے کئی ایجادات کر ڈالی ہیں۔ تو اتنی ترقی کے باوجود بھی سائنس آج ایسی ایک بھی تخلیق بنانے سے قاصر ہے۔ تو اب اس تخلیق کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ یہ خود بخود بن گیا ہے تو آپ خود سوچئے یہ دعویٰ کتنا بے ڈھنگا ہے۔ اور اس تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ صرف اپنا ارادہ فرماتا ہے اور وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ سورہ انفطار آیت نمبر 6 سے 8 تک اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے انسان، تجھے تیرے رب کریم سے کس چیز نے غافل کر دیا، جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے سڈول بنایا اور پھر تیرے اعضاء کو اعتدال بخشا، جس صورت میں چاہا تجھے ترکیب دیا۔ تو یہاں واضح بیان کیا گیا کہ اس تخلیق کو، اس شاہکار کو، اس ذہین تخلیق کو صرف اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس طرح کا اعتدال، اس طرح کا بیلنس آپ کو کسی اور تخلیق میں نظر نہیں آئے گا۔ سائنس بھلے جتنی بھی ترقی کر لے، اللہ تعالیٰ کی اس ذات کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس جیسی تخلیق نہیں کر سکتی۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ماڈل کے، بغیر کسی نقشے کے انسان کو تخلیق فرمایا ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ اب تو اربوں انسانوں کا ماڈل موجود ہے اور سائنس بھی اتنی ترقی کر چکی ہے اور بڑے بڑے دعوے کر رہی ہے، تو اب اتنے ماڈل ہونے کے باوجود بھی اس جیسا ایک بھی انسان سائنس نہیں بنا سکی۔ اور میرے اللہ کی یہ وہ تخلیق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ارادے سے تخلیق فرمایا، بغیر کسی ماڈل، بغیر کسی نقشے کے۔ تو اس طرح ملحدین کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ انسان جس کے بارے میں وہ تعریف کرتے نہیں تھکتے، تو یہ خود بخود پھر کیسے تخلیق ہو گیا ہے۔ ناظرین کرام، چوتھی دلیل ہے کائنات۔ اب اس پوری یونیورس کے سسٹم کو دیکھا جائے، اور جو اتنا کمپلیکس ہے، اور اس یونیورس کو ہم اب تک اتنے جدید دور میں صرف 4% جان سکے ہیں، جبکہ کائنات کے 96% کی معلومات ابھی تک سائنس حاصل نہیں کر سکی۔ تو اس پوری یونیورس کو ڈسکس کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ اگر اس یونیورس میں موجود ایک پلانٹ زمین کی بات کریں، اور زمین پر موجود ایک سمندر کی بات کریں، اور سمندر میں موجود جتنے عجائبات ہیں، جتنی مخلوقات ہیں، اس کو بھی آج تک ہم ڈسکور نہیں کر سکے۔ سمندر کے عجائبات کو جاننا یہ پورا ایک علم ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے۔ زمین کی انٹرنل سٹرکچر کو ڈسکس کرنا یہ پورا ایک علم ہے جس کو پڑھایا جاتا ہے۔ پھر یہ پہاڑ، یہ صحرا، یہ خوبصورتی، ہم تو زمین کے ایک اس چھوٹے سے ٹکڑے کو بھی مکمل طور پر نہیں جان سکے، تو پوری یونیورس کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور پھر اس یونیورس کے بارے میں یہ کلیم کرنا کہ یہ ایک دھماکے کی وجہ سے تخلیق ہوئی، خود بخود تخلیق ہو گئی، اور خود بخود اتنا اس میں سسٹم موجود ہے کہ کوئی چیز دوسرے سے نہیں ٹکرا رہی، ہر چیز اپنے مدار میں گھوم رہی ہے، اور یہ اتنا بڑا کمپلیکس سسٹم جو ہے وہ خود بخود تخلیق ہو گیا، یہ خود ایک بے عقلی بات ہے۔ تو اگر ہم یونیورس کے سسٹم پر غور کریں، ایسٹرو فزکس کو پڑھیں، تو خود انسان کا ذہن چکرا جاتا ہے، اتنا بڑا یہ نظام، آخر کوئی تو ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اس لیے کہا تھا کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اور اس بات کو قرآن مجید کس طرح بیان کرتا ہے، جو کہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے: جلد ہی ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں دکھائیں گے اور ان کی جانوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ حق یہی ہے۔ ناظرین کرام، میں نے شروع میں بھی کہا تھا کہ اگر کوئی اور دلیل نہ بھی ہو تو ایک انسان کا جسم اور یہ کائنات، یہ دو ایسی بڑی دلیلیں ہیں جو وجود خدا کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ناظرین کرام، پانچویں دلیل ہے خواب۔ سائنس اور ملحدین اس بات کو بیان کرنے سے قاصر ہیں کہ آخر خواب کیوں آتے ہیں، خواب کی حقیقت کیا ہے۔ دیکھیں، ہم جو مسلمان ہیں، ہم اس بارے میں بہت کلیئر ہیں، ہمیں قرآن و سنت میں خوابوں کا بکثرت تذکرہ ملتا ہے، ہمارے ذہن میں کوئی ایسی تشویش، کوئی ایسا شک و شبہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ ہے ملحدین کے لیے، انہوں نے جواب دینا ہے کہ آخر یہ خواب کیا چیز ہیں، یہ خواب کیوں آتے ہیں۔ اگر انسان خود بخود تخلیق ہو گیا ہے، ایک بے جان سیل سے، ایک ڈارون کا نظریہ ہے، اگر یہ ایک بے جان سیل سے خود بخود اتنی بڑی تخلیق بن گیا ہے، تو یہ پھر خواب کیا چیز ہیں، اور وہ خواب کیا ہے کہ جن کی تعبیر ہمیں نظر بھی آتی ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پورا علم ہے۔ تو خواب انسان کو اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے دکھائے جاتے ہیں، جن کی باقاعدہ تعبیر ہوا کرتی ہے، اور یہ پراپر ایک علم ہے۔ تو یہ خواب بھی ایک وجود خدا کا ثبوت ہے، اور یہ خواب سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ کوئی سائنس انکار کر سکتی ہے، نہ ملحدین انکار کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، چھٹی دلیل ہے ہر وجود کا خالق ہونا۔ اگر آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز کو دیکھ کر بھی انسان کے ذہن کے کروڑے حصے میں بھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ چیز خود بخود وجود میں آ گئی ہوگی۔ ہم اگر اپنے ارد گرد جس چیز کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں اس کے کریٹر کا نام آتا ہے کہ یہ کتاب فلاں نے بنائی ہوگی، یہ کرسی فلاں نے بنائی ہوگی، یہ میز فلاں نے بنایا ہوگا، یہ موبائل فلاں نے بنایا ہوگا، یہ مائک فلاں نے بنایا ہوگا۔
تو ہمارے نزدیک ہر چیز کا جو وجود رکھتی ہے اس کا کریٹر موجود ہے، ذہن میں ہوتا ہے۔ اب ذرا یہ سوچئے کہ یہ پوری یونیورس جو اتنی سسٹمیٹک ہے، اتنی عجیب و غریب ہے، یہ خود بخود کیسے وجود آ گئی؟ اور ملحدین کا یہ خود بخود پیدا ہونے والا فلسفہ آج کہاں ہے؟ آج چیزیں خود بخود کیوں وجود میں نہیں آتی؟ اور وہ خود بخود جس کو ملحدین نیچر کا نام دیتے ہیں، وہ نیچر آج اپنا کام کیوں نہیں دکھا رہی؟ آج چیزیں خود بخود نیچر کی وجہ سے تخلیق کیوں نہیں ہو رہی؟ الحمدللہ ہم مسلمان اس معاملے میں بھی بہت کلیئر ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر شے کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے، کوئی ہر شے کو تخلیق کرتا ہے، اسی نے اس کائنات کو، ٹائم سپیس کو، سب کو اسی نے تخلیق کیا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کریٹر ہمیشہ کریشن سے باہر ہوتا ہے، اس لیے ہمارا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس ٹائم سپیس فیبرک کی محتاج نہیں ہے۔ بہرحال یہ ایک مشکل بات ہو جائے گی۔ اب ناظرین کرام، ہم ملحدین سے چند سوالات کرتے ہیں اور ان کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ اس بارے میں سوچئے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کائنات بگ بینگ کا نتیجہ ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا؟ کیونکہ سائنس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات ایک سنگولیرٹی، ایک نقطے سے اس کا آغاز ہوا ہے، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ سنگولیرٹی جو ہے وہ اپنا وجود کہاں رکھتی تھی، اور پھر اس ایکسپلوژن کے بعد یہ کائنات کس طرف پھیلی ہے؟ اس سے پہلے جو کچھ موجود تھا اس کو کیا نام دیا جاتا تھا؟ کیا وہ اس کائنات کا حصہ تھا یا نہیں تھا؟ نمبر 2، اس بگ بینگ کے لیے جو انیشل انرجی کا سورس وہ کہاں سے آیا؟ اس کا خالق کون ہے؟ اس کا کریٹر کون ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ انرجی خود بخود کریٹ ہو گئی ہے تو یہ تو خود سائنس کے بھی خلاف ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ انرجی پہلے سے موجود تھی تو پھر وہی سوال پیدا ہوگا کہ وہ انرجی خود بخود پہلے سے کیسے وجود میں آ گئی؟ جبکہ سائنس کا ماننا یہ ہے کہ ہر وجود اپنا خالق رکھتی ہے، ہر کریشن کا کوئی نہ کوئی کریٹر ضرور ہوتا ہے۔ تیسری بات، سائنس کا یہ دعویٰ ہے کہ انسان ایک بے جان سیل سے تخلیق کیا گیا ہے، تو اب سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آج کے دور میں بھی ایک بے جان سیل میں جان ڈال کر ایک انسان جیسی تخلیق کرنا ممکن ہے کہ نہیں؟ اور یہ معاملات اور یہ پروسیجر آج ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، اور آج انسان کو بے جان سیل سے پیدا کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پانچویں بات، سائنس کا ماننا یہ ہے کہ کائنات کے علاوہ ہر شے جو اپنا وجود رکھتی ہے اس کا کریٹر ہے، اس کا کوئی نہ کوئی کریٹر ضرور ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ خود بخود والا فلسفہ اب کہاں ہے؟ تو اشیاء جو یہ چیزیں ہیں یہ خود بخود اب کیوں وجود میں نہیں آتی؟ اور چھٹا سوال یہ ہے کہ بائی نیچر میں نیچر سے کیا مراد ہے؟ یہ نیچر کس چیز کا نام ہے؟ کیا نیچر اتنی انٹلیکچوئل، اتنی ذہین ہے کہ اس نے یہ پورا نظام اتنا سسٹمیٹک خود ہی بنا دیا؟ تو اب یہ ملحدین نے اس کا جواب دینا ہے کہ نیچر کس کو کہتے ہیں اور یہ نیچر کو کس نے کریٹ کیا؟ کیونکہ آپ خود کہتے ہیں کہ ہر کریشن کا ایک کریٹر ہوتا ہے، تو پھر نیچر کا کریٹر کون ہے؟ کہ بگ بینگ ایک ایکسپلوژن کا نام ہے، ایک دھماکے کا نام ہے، اور دھماکہ جو ہے وہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، ڈس آرڈرنس لاتا ہے، لیکن یہ کیسا ایکسپلوژن ہے کہ جس کے بعد پوری یونیورس سسٹمیٹک ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر چیز اپنے اپنے سسٹم کے مطابق اپنی اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے، اور اس میں کوئی بھی ٹکراؤ پیدا واضح طور پر نہیں ہو رہا۔ آخر یہ کنٹرول کس طرح ایک دھماکے کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا ہے؟ اور آٹھواں اور آخری سوال یہ ہے کہ اگر یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی ہے تو اس میں پھر تضاد کیوں ہے؟ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں کیوں موجود ہیں؟ یا تو پھر دنیا میں اچھائی ہی اچھائی ہوتی یا پھر برائی ہی برائی ہوتی، یا آخر دو چیزوں کا تضاد خود بخود کیوں ہے؟ کیا یونیورس اتنی انٹلیکچوئل ہے کہ اس نے خود ہی بتا دیا کہ یہ چیز بری ہے اور یہ چیز اچھی ہے، اس کو ایسے مانا جائے؟ اس کا جواب بھی ملحدین کے ذمہ ہے، انہوں نے دینا ہے۔ اب ناظرین کرام، آخری بات یہ ہے کہ آخر ملحدین خدا کے وجود کا انکار کرتے کیوں ہیں جبکہ اتنے دلائل واضح طور پر موجود ہیں؟ جب سے انسان پیدا ہوا ہے خدا کا قائل ہے، تو اتنے دلائل ہونے کے باوجود بھی آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ خدا کے منکر ہیں؟ ناظرین کرام، اس کی پہلی وجہ ہے آزادی چاہنا۔ یہ ملحدین اور یہ خدا بیزار لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو، ہم جو چاہے وہ کریں، میرا جسم میری مرضی والا رول ہر جگہ اپلائی ہونا چاہیے، نہ کسی چیز کی روک ٹوک ہو، نہ ہمیں کسی مذہبی پریشر کے انڈر کوئی کام کرنا ہے جس کے نتیجے میں بے حیائی، زناکاری، ظلم و ستم، فساد جیسے فتنے جنم لے رہے ہیں۔ یہ اسی آزادی والی سوچ کا نتیجہ ہے جو اپنے آپ کو آزاد تو کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کئی فتنوں میں قید ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور ناظرین کرام، دوسری جو وجہ ہے خدا کا انکار کرنے کی، وہ ہے سائنس کی حاکمیت۔ سائنس بظاہر تو ہر چیز کی لاجک دے دیتا ہے لیکن فائنل کاز کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ آخرکار اس کی اصل کاز کیا ہے؟ تو سائنس کچھ ایسی اصطلاحات استعمال کرتی ہے جس سے سننے والے پر روب تو پڑتا ہے، اور تو اس سے سائنس کی حاکمیت اجاگر ہوتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر سائنس جو بھی بیان کر دے، چونکہ اس نے آج کل کے دور میں بہت ترقی کی ہوئی ہے، تو سائنسدان سائنس کا بول بالا کرنا چاہتے ہیں اور مذہب اور مذہبی عقائد کو آؤٹ ڈیٹڈ قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ناظرین کرام، تیسری اور آخری وجہ میرے نزدیک یہ ہے ضد اور انا۔ جبکہ اتنے دلائل واضح ہیں، اتنے لاجک واضح ہیں،
ہر طرح کا آرگومنٹ ان کو دیا گیا ہے، پھر بھی نہ ماننے کی ایک وجہ ضد اور انا ہے کہ اگر ہم نے ان کو مان لیا، اگر ہم نے اس عقیدے پر ایمان لے آئے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات پر ایمان لانا ہوگا اور پھر وہی مذہب کے انڈر رہ کے ہمیں زندگی گزارنی پڑے گی، اور جو ان کو پسند نہیں ہے اس وجہ سے وہ ضد اور ہٹ درمی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سرے سے خدا کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب وہ خدا کو ہی نہیں مانیں گے تو پھر وہ خدا کے بھیجے ہوئے کسی رسول یا اس کی کسی بھی کتاب کو کس طرح تسلیم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عقائد کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ایمان پر موت نصیب فرمائے، آمین، جزاک اللہ۔